السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حاجتیں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ضرورتیں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یا اپنی حاجتیں پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو شریعت میں اس کے لیے ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، یعنی حاجت کی نماز۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اللہ کی کوئی حاجت ہو یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو پہلے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ کی تعریف کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگے جو آپ کی اسکرین پر ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر، والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ اور اس دعا کو سنیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، والغنیمۃ من کل بر، والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو حلیم اور کریم ہے، اللہ پاک ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا اور ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دے، اور ہر بھلائی میں اپنا حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی رنج دور کیے بغیر اور کوئی حاجت جو تجھے پسند ہو پوری کیے بغیر نہ چھوڑ، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر مذکور ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حاجتیں اللہ سے مانگنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی سے مانگیں اور دعا کریں۔ سب سے پہلے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس طریقے سے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت، اور اس کے بعد میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، پھر پیارے آقا پر درود شریف بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھنا ہے، اور پھر اپنی جو بھی حاجتیں ہوں اللہ کے سامنے وہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہماری حاجتیں پوری فرما دی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کبھی 2 رکعت نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ جب بھی کبھی اللہ سے مانگنا ہو تو 2 رکعت اس طریقے سے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، اور اس دعا کو ضرور پڑھیں تاکہ ہماری صلاۃ الحاجت جو پڑھی گئی ہے اس کا طریقہ بھی صحیح ہو جائے، اور اللہ سے مانگنا بھی صحیح ہو جائے، اور ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ہماری یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔